أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صدق اللہ العظیم۔ تعریف کے قابل وہی ذات ہے جو رب العالمین ہے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے اور روز جزا کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن حکیم کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ہفتے میں 2 دن کم از کم، اور پھر جب موقع ملتا ہے تو ویسے قرآن کو اسٹڈی کرنا چاہیے۔ تو رینڈملی ہم آج بھی اسی جگہ سے اس کو کھولتے ہیں۔ جو آج آیت کھلی ہے وہ ہے سورہ جاثیہ کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ الذی سخر لکم البحر تجری الفلک فیہ بامرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جميعا منہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ یہ 2 آیتیں جو ہیں وہ ابھی ہم نے تلاوت کی ہیں، 12 اور 13۔ تو ترجمہ اس کا ہے اللہ الذی سخر لکم البحر، اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے بحر جو ہے وہ دریا سمندر دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، اس کو تمہارے تابع کر دیا ہے۔ تسخیر کہتے ہیں اپنی مرضی سے کسی شے کا استعمال کرنا۔ اپنی مرضی سے کسی شے کو استعمال کرنا، یہ انسان کو ہی اس کا اختیار ہے۔ کسی جانور کو، کسی پیڑ پودے کو اللہ نے تسخیر کا ملکہ نہیں دیا۔ دوسری آیت میں بھی تسخیر کا ہی ذکر ہے کہ اللہ نے صرف دریا کو تمہارے تابع نہیں کر دیا بلکہ آسمان اور زمین میں ہر شے جو کچھ بھی ہے، سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جميعا، ہر شے تمہارے تسخیر میں ڈال دی۔ اللہ نے ایک ایسی مخلوق کو پیدا کیا ہے انسان کی شکل میں جو اللہ کی طرح ایکٹیو حالت کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ جس طرح اللہ کسی شے پہ قبضہ کرتا ہے، یہی کیفیت جو ہے، یہی حالت جو ہے وہ انسان کی بھی ہوتی ہے۔ اللہ کی جتنی بھی صفات بتائی گئی ہیں تو وہ کسی نہ کسی حیثیت سے انسانوں کے اندر بھی نظر آتی ہے۔ انسان جو ہے وہ کسی شے کو اپنی مرضی سے استعمال کرتا ہے۔ پرابلم کہاں پہ آتا ہے؟ جہاں تک تو کوئی سب ٹھیک ہے کہ زمین آسمان کی سب چیزوں کو جو ہے وہ انسان استعمال کر سکتا ہے، کیونکہ انسان کو مختار اور مالک اور مختار بنایا گیا ہے۔ لیکن جب انسان انسانوں کے اوپر حاکم بننے لگتا ہے، یہ ذرا پرابلم کی بات ہے۔ انسان انسانوں کے اوپر تو حاکم نہیں بنایا گیا۔
انسان نے جب یہ دیکھا کہ وہ ہر شے کے اوپر قبضہ کر سکتا ہے، اس نے سوچا کہ انسانوں کو بھی زنجیر ڈال کے جو ہے وہ رکھا جا سکتا ہے، کیوں نہیں؟ جانوروں کو جو ہے وہ اپنی مرضی سے استعمال کرتا ہے۔ قرآن حکیم میں اس کا بھی ذکر آیا ہے کئی جگہوں پہ کہ تم جانوروں کو جو ہے وہ اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہو، ان پہ سواری کرتے ہو۔ کچھ جگہوں پہ آتا ہے کہ کیا تم غور نہیں کرتے اللہ نے اونٹ کو کیسا پیدا کیا ہے، کتنے فائدہ مند ہوتا ہے تمہارے لیے۔ تو انسان جو ہے وہ جانوروں کو جس طرح سے کچھ خوف دلا کر، کچھ لالچ دے کر اپنے قبضے میں کر لیتا ہے، کچھ جانور ہوتے ہیں ان کو بس لالچ دینا کافی ہوتا ہے، یعنی ان کو چارہ دکھایا، چارہ ایک طرف کھاتی رہتی ہے بھینس یا گائے، اور دوسری طرف سے جو ہے وہ انسان دودھ نکال رہا ہوتا ہے اس کا۔ یعنی اللہ نے جو ہے وہ انسان کو اتنی عقل دی ہے کہ چارہ کھانے میں جو ہے وہ مصروف ہو جائے گی کیونکہ بھوک لگی ہے اس کو، تو یہ لالچ دکھا کر حتیٰ کہ وہ اس کے بچے کو جو ہے وہ اس کے تھنوں سے لگا دیتے ہیں، تو پھر وہ دودھ جو ہے وہ خود نکال کے پی لیتے ہیں اس کا۔ تو آپ غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو جو ہے وہ کس درجے عقل دی ہے کہ وہ جانوروں کو اپنی مرضی سے استعمال کرتا ہے، پودوں کو اپنی مرضی سے استعمال کرتا ہے۔ یہی پودے، یہی جمادات نباتات بنتے ہیں، یہی نباتات حیوانات بنتے ہیں، تو جانور جو ہے وہ انسانوں سے سب سے زیادہ قریب ہے، کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ انسانوں کو براہ راست فائدہ پہنچانے کی بڑی طاقت ہے ان جانوروں کے اندر۔ اس کا گوشت کھاتے ہو تم، اس کا دودھ پیتے ہو تم۔ قرآن حکیم نے مختلف جگہوں پہ اس طرح سے بتایا ہے، یہاں اس آیت کے اندر بھی آپ غور کریں تو یہی بات آ رہی ہے کہ اللہ نے جو ہے وہ تمہارے لیے دریا کو تمہارے تابع بنا دیا، تسخیر کر دیتے ہو اس کی، اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہو۔ تو یہ مرضی سے استعمال کرنے والی جو طاقت ہے، یعنی اس کو مالک اور مختار بنا دینا کسی شے کے اوپر، یہ تو اللہ رب العالمین کی صفت تھی کہ اللہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ استعمال کرتا ہے، لیکن انسان کو جو ہے وہ اس کا مختار بنا دیا، اس کا اختیار دے دیا کہ ساری کائنات میں سب شے جتنی بھی ہیں وہ سب تمہاری مالک و مختار ہیں۔ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا منہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ یہ تمہارے لیے جو ہے وہ فکر کا موقع ہے، تم فکر کرو اس کے اوپر، تم ذرا سوچو بچار تو کرو کہ اللہ نے جو ہے وہ تم کو کس درجے اہمیت دی ہے اور کس درجے تم کو مالک بنایا ہے، مختار بنایا ہے۔ جیسے کسی شاعر نے کہا نا کہ ابر بادو مہو خورشید و فلک در کارن تا تو نانے و کفاری و پہ غفلت نہ خوری۔ فارسی میں کسی نے شعر کہا کہ یہ جو ابر باد، یہ سب زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی نظر آتا ہے، یہ سب تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، سب تمہاری خدمت کے لیے لگا دیا ہے۔ تا تو نانے بکفاری و غفلت نہ خوری، تاکہ تم جب روٹی کھاؤ تو غفلت سے نہ کھاؤ۔ تم کو کس لیے پیدا کیا ہے؟
تم کو اللہ کی راہ پر چلنے کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تم کو اس بات کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم اللہ کا حکم مانو. ساری زمین اور آسمان تمہارا حکم مانتی ہے. تم کو اس لیے پیدا کیا گیا تم اللہ کا حکم مانو. لیکن کیا ہوتا ہے انسان اپنے زوم کے اندر جو ہے وہ انسانوں کے اوپر تسخیر کرنے لگتا ہے، انسانوں کو تسخیر کرنے لگتا ہے. حالانکہ اللہ نے زمین و آسمان کو اس کے لیے مسخر ضرور بنایا ہے، لیکن انسانوں کو تو اس کا مسخر نہیں بنایا. انسانوں کے لیے تو حکم یہی تھا کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرے، اس میں کسی کو بھی شریک نہ کرے. لیکن انسان نے کیا کیا؟ انسانوں کے سامنے جو ہے وہ ان کو زنجیروں میں جکڑنا شروع کر دیا. پہلے زمانے میں غلامی کا وہ دستور تھا کہ جب جسمانی طور پر لوگوں کو زنجیروں میں جکڑ دیتے تھے. جب افریقہ سے جو ہے وہ کالے لے کر آتے تھے اور اپنے بحری جہاز چلانے کے لیے ان کو زنجیروں میں باندھ دیتے تھے، بھاگ نہ جائیں اس مقصد سے خشکی کے اوپر بھی زنجیروں کے اندر باندھ دیتے تھے. جب کام کا موقع آتا تھا تو ایک آدمی ہنٹر لے کے اور کھڑا ہوا رہتا تھا. کوئی اگر ان کے حکم کی سرتابی کرتا تھا، کوئی ان کے حکم سے الگ ہوتا تھا تو اس کو سزائیں دیتے تھے اور پھر جان سے مار دیتے تھے. تو اس ڈر سے، اس خوف سے وہ غلامی کرنے کے اوپر مجبور ہوتے تھے. آج کے دور میں ذہنی غلامی اختیار کر لی گئی کیونکہ جسمانی غلامی کو جو ہے وہ ممنوع قرار دے دیا گیا. سارے انسان جتنے بھی تھے ان سب کے لیے یہ ایک لا بنا دیا گیا کہ جی آپ جسمانی طور پر کسی کو اپنا غلام نہیں بنا سکتے. تو آج بھی جو ہے وہ جانوروں کو جس طرح سے انسان تسخیر کرتا ہے اس طرح سے انسانوں کو جو ہے وہ تسخیر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس کے لیے لالچ ہے اور خوف ہے. وہی طریقہ کچھ جانوروں کو لالچ دے کر اپنے تابع بنایا جاتا ہے، اپنا اوبیڈینٹ بنایا جاتا ہے، اور کچھ جانوروں کو جو ہے وہ خوف دلا کر، کیونکہ سرکش زیادہ ہوتے ہیں نا، جو سرکش زیادہ ہیں تو ان کو خوف دلا دو، ان کو بول دو بھی تمہارا دانا پانی بند کر دیں گے، ان کو بتا دو کہ تمہارا معاشرتی بائیکاٹ ہو جائے گا، دنیا میں رہنا مشکل ہو جائے گا، تمہارے بچوں کی شادیاں نہیں ہوں گی، تمہارے معاشرتی جو بندھن ہے وہ سب توڑ دیے جائیں گے، تمہارا جینا جو ہے وہ محال کر دیں گے تمہارا. تو انسانوں نے کیا کیا کہ تسخیر کا ملکہ تو ان کے اندر موجود تھا کہ اپنی مرضی سے استعمال کرنا ہے. تو جہاں پہ بھی انسان کو، آپ غور کریں، جہاں پہ بھی انسان کو تھوڑا سا وہ ملتا ہے، ایک اقتدار ملتا ہے کسی جگہ پہ، جیسے ایک باپ ہے، باپ کو اپنے گھر کے اندر اقتدار ملتا ہے تو وہ بچوں کے اوپر ظلم کرنے لگتا ہے. ماں کو تھوڑا سا اقتدار ملتا ہے تو اپنے بچوں پہ ظلم کرنے لگتی ہے. ظلم اس سینس میں کہ اپنی مرضی سے ان کو استعمال کرنا. حالانکہ اللہ نے تو اختیار نہیں دیا تھا اپنی مرضی سے استعمال کرنے کا. کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو اپنی مرضی سے جو ہے وہ نہیں چلا سکتا. اس بات کو جو ہے وہ قرآن حکیم کے اندر صاف طور پر بتا دیا گیا ہے کہ تم صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی دوسرے کو اپنا رب نہ بناؤ. ماں باپ کے لیے بھی یہ ضرور کہا گیا کہ وہ اگر تم کو کوئی تکلیف دیتے ہیں تو تم اس کے جواب میں ان کو جو ہے وہ اف بھی نہ کرو، لیکن ماں باپ کی اطاعت کرو
جبکہ وہ اللہ کی خلاف تم کو لے کے جا رہے ہوں، تو قرآن حکیم میں صاف طور پہ آیا ہے کہ ان کی پیروی نہ کرو۔ اگر وہ تم کو شرک کی طرف لے کے جاتے ہوں، اللہ کے خلاف لے کر جاتے ہوں، تو ان کی اطاعت نہ کرو۔ صاف طور پہ بتایا گیا کہ سچی گواہی دو، بھلے وہ تمہارے ماں باپ کے خلاف کیوں نہ جاتی ہو، بھلے تمہارے گھر والوں کے خلاف کیوں نہ جاتی ہو، بھلے تمہارے رشتے داروں کے خلاف کیوں نہ جاتی ہو، عدل کرو۔ اللہ تم کو عدل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو قرآن حکیم جو ہے وہ اس معاملے میں بالکل 2 اور 2 4 کی طرح بالکل واضح ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ اس بات کو جو ہے وہ بالکل ٹوٹل کنڈم کیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے۔ شوہر اگر اللہ کی مرضی کے اوپر چل رہا ہے تو ایک گھر کا نظام چلانے کے لیے بیوی کو اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ اس کو قرآن حکیم میں اس طرح سے کہا گیا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور نظم چلانے کے لیے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں صاحب امر جس کو بنایا گیا ہے اس کی اطاعت کرو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، لیکن اولو الامر منکم سے پہلے کیا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، کیونکہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، رسول کی اطاعت بھی کیوں کرو؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ اولو الامر منکم کی اطاعت بھی کیوں کرو؟ جو صاحب امر ہے، جس کے بعد فیصلے کا اختیار دیا گیا ہے، جیسے گھر کے یونٹ کے اندر مرد کو فیصلے کا اختیار دیا گیا ہے، ایک بڑے یونٹ کے اندر کسی کونسلر کو جو ہے وہ فیصلے کا اختیار دیا جاتا ہے، کسی شہر کی سطح کے اوپر یا میئر کو جو ہے وہ فیصلے کا اختیار دیا جاتا ہے، یا کسی اسمبلی ممبر کو جو قومی صوبائی اسمبلی کا ہوتا ہے یا پھر قومی اسمبلی کا ہوتا ہے، یا پھر بادشاہت کے نظام میں کوئی بادشاہ ہوتا ہے، اس کو فیصلے کا اختیار دیا جاتا ہے۔ تو فیصلے کا اختیار جس کو بھی دیا گیا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو فیصلے کا اختیار ہے اس کے پاس، ادروائز نہیں ہے۔ ادروائز اس کو جو ہے وہ سیدھا کیا جائے گا، وہ اگر ٹیڑھا چلے گا تو اس کو سیدھا کیا جائے گا۔ اور یہی بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پہلے خطبے میں کہی، جو خلیفہ بننے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے پہلے خطبے میں کہی کہ اگر میں ٹیڑھا چلوں تو مجھ کو سیدھا کر دینا۔ یہ مت سمجھنا کہ ہم جو ہے وہ عام بادشاہوں کی طرح بادشاہ بن گئے ہیں، ہم صرف خلیفہ ہیں، اللہ کے خلیفہ ہیں، یعنی اللہ کی مرضی کے اوپر چلنے والے لوگ۔ تو مرد گھر کا سربراہ ہوتا ہے، مگر کب ہے اس کی اطاعت فرض؟ جب اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، وہ اللہ کی مرضی کے اوپر چل رہا۔ بادشاہ کب ہے اس کی اطاعت فرض؟ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی پہ چل رہا ہے۔ جب وہ ان کی اطاعت کر رہا ہے تو چلو ان کے پیچھے پیچھے چلو، کیونکہ نظم تو ہی چلانا ہے نا، ایک گھر کا نظم چلانا ہے، ایک شہر کا نظم چلانا ہے، ایک ملک کا انتظام چلانا ہے۔ تو انسان جو ہے وہ خدا بن جاتے ہیں زمین کے اوپر۔ ایک مرد، ایک شوہر جو ہوتا ہے وہ اپنے گھر کا خدا بن جاتا ہے، آگے پیچھے کچھ نہیں دیکھتا کہ میری کوئی بات جو ہے وہ اللہ اس کے رسول کے خلاف تو نہیں ہے۔ وہ بیوی سے چاہتا ہے کہ وہ اس کی اطاعت کرے ہر طرح سے۔ غصے ہو جاتا ہے باپ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر کہ تم نے جو ہے وہ میری بات کیوں نہیں مانی۔
ایک باپ جو ہے وہ اپنے بچوں کے اوپر خدا بن جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر ناراض ہو جاتا ہے، بولتا میری فلاں بات کیوں نہیں مانی۔ ماں خدا بن جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہو جاتی ہے، ایسی جو کہ حالانکہ اللہ رسول کے خلاف بول رہی ہے، مگر اس بات پہ ناراض ہو جاتی ہے کہ میری بات کیوں نہیں مانی۔ اور یہی حال جو ہے وہ بادشاہتوں کے نظام کا ہے، یہی حال کسی بھی مقتدر انسان کا ہے، جس کے ہاتھ میں کبھی تھوڑا سا بھی اقتدار آ جاتا ہے تو اس کا یہی ایٹیٹیوڈ اور یہی رویہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کو اللہ نے اس بات کا مقتدر نہیں بنایا تھا کہ وہ انسانوں سے اپنی اطاعت لے، اللہ نے اس کو اس کا مقتدر نہیں بنایا تھا، وہ اللہ کی اطاعت لے، انسانوں کے ذریعے سے انسانوں سے اللہ کی اطاعت لے، اس بات کا مقتدر بنایا گیا تھا اس کو۔ تو انسان کو مالک و مختار اللہ نے کائنات کے اوپر بنایا ہے، یعنی جمادات کے اوپر بنایا ہے، زمین اور آسمان، بادل، اپنی مرضی سے استعمال کرتا ہے ان کو، سمجھتا ہے ان کو، سمجھ کے اس کو اپنی مرضی سے استعمال کرتا ہے، عقل استعمال کرتا ہے اس کے لیے اور طاقت استعمال کرتا ہے اس کے لیے، کہیں پہ لالچ دے کر، کہیں پہ خوف دلا کر اپنی مرضی سے چیزوں کو جو ہے وہ استعمال کرتا ہے۔ لیکن انسانوں کے اوپر بھی اگر وہ اپنی مرضی استعمال کرے گا تو پھر اللہ رب العالمین مالک ہے۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک ممن تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اللہ رب العالمین کے پاس طاقت ہے۔ جب کبھی انسان زمین پر خدا بن جاتے ہیں، اپنی عبادت کروانے لگتے ہیں، اپنی مرضی منوانے لگتے ہیں، تو اس وقت اللہ پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب اللہ جو ہے وہ مالک ہوتا ہے۔ یہی بات جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے اندر بتائی گئی ہے۔ یہ مت سمجھو کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے صرف فارغ، ایسا نہیں ہے۔ کچھ بھی اللہ کے حکم کے خلاف تم کرو گے، اپنی مرضی منوانے لگو گے، تو ہوگا تو وہی جو اللہ کی چاہت ہے، اس کے آفٹر افیکٹس آئیں گے۔ جب بچوں پہ اپنی مرضی منوانے لگتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ بچے فرنٹ ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب بیوی پہ اپنی مرضی منوانے لگتے ہیں اللہ کی مرضی کے خلاف تو ایک وقت آتا ہے کہ بیوی جو ہے وہ اس کا بدلہ لیتی ہے جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں۔ جب اپنی مرضی منوانے لگتے ہیں اپنے سب آرڈینیٹس کے اوپر، ایک وقت آتا ہے کہ جب سب آرڈینیٹس کو جب کبھی موقع ملتا ہے تو کسی نہ کسی طرح جڑ کاٹ دیتے ہیں اپنے مالک کی۔ اللہ رب العالمین نے ایک آٹومیٹڈ سسٹم رکھا ہے کہ کبھی بھی اللہ کی مرضی کے خلاف جب کبھی انسان جائے گا اور خود خدا بن جائے گا تو اس وقت ایک ایسا انقلاب آئے گا کہ اس کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ یہ ایک آٹومیٹک سسٹم ہے جو کہ اللہ رب العالمین نے بنایا ہے۔ ویسے تو وہ رحیم ہے، رحمان ہے، لیکن جب کبھی بھی انسان اس کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں، اس کی مرضی کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں، تو ایک وقت ایسا آتا ہے، اس کو یوم الدین کہا گیا۔ لوگوں نے سمجھا کہ بس یہ مرنے کے بعد ہی ہوتا ہے، نہیں ایسا نہیں ہوتا۔ مرنے کے بعد ہمیشہ مرنے کے بعد ہی نہیں ہوتا، ہاں مرنے کے بعد بھی ایک قیامت ہے جو قائم ہوتی ہے، لیکن کچھ قیامتیں انسان کی زندگی کے اندر بھی گزرتی ہیں۔ کبھی سال 6 مہینے میں ایک دفعہ جو ہے وہ ایسی قیامت انسانوں کے اوپر بھی گزرتی ہے، جو کچھ اس نے کیا ہوتا ہے اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو اگلی آیت جو ہے اس کے اندر یہی بات بتائی گئی ہے، ایمان والوں سے کہہ دیں کہ وہ لوگوں سے درگزر کیا کریں۔ قل الذین آمنوا یغفر الذین لا یرجون ایام اللہ، جو اللہ کے جو دن آتے ہیں جب اللہ مالک بنتا ہے
اس دن سے جو لوگ ڈرتے ہیں تو اس وجہ سے جو اللہ کے دنوں کی توقع نہیں رکھتے کہ اللہ ایک وقت ایسا لے کر آئے گا جب انقلاب آ جائے گا، جب جو کچھ کیا ہے وہ سامنے آ جائے گا، تو اللہ جو ہے وہ پھر کیا کرتا ہے، لیجزی قوم بما کانوا یکسبون، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اس کا بدلہ جو ہے وہ تم کو دینا پڑتا ہے۔ یہ رب العالمین جو ہے وہ ایک ٹیک کا بند جس کو کہتے ہیں نا، ایک آخری بات جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تم کو اس بات پہ اختیار نہیں ہے کہ تم انسانوں کے اوپر خدا بن جاؤ، تم انسانوں کو اپنی مرضی سے جو ہے وہ استعمال کرنے لگو جیسے تم کائنات کو استعمال کرتے۔ یہاں پہ ابھی ہم اس کو ختم کرتے ہیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم ورب الحلیم۔ اس پر کوئی سوال ہے تو ہم لے سکتے ہیں جی۔